ایک خیال ہے جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے، اور یہ خیال دو بہت بڑے سرمایہ کاروں کا ہے، چارلی منگر اور رام دیو اگروال۔ جی دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مالی کام پہلا 1 کروڑ کمانا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو پر بات کر رہے ہیں جو خاص طور پر چارلی منگر کی زندگی کے اسی سفر کو کھنگالتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ایسا شخص جو کسی امیر خاندان سے بھی نہیں تھا، اس نے یہ پہلا سب سے مشکل سنگ میل کیسے عبور کیا؟ اور یہ کہانی صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہی اس کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ یہ کوئی جلدی امیر بننے والی اسکیم نہیں ہے۔ منگر کی کہانی میں شدید مشکلات ہیں، ذاتی صدمات ہیں، اور ان سے سیکھے گئے گہرے اسباق ہیں۔ تو چلیں اس کہانی کی جڑوں سے شروع کرتے ہیں۔ منگر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کا بچپن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اوماہا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلے بڑھے، جہاں محنت کی بہت قدر تھی۔ جی، اور اس کی بہترین مثال ان کے اپنے دادا کی کہانی ہے، جج منگر کی۔ جج منگر وہ اتنی غربت میں پلے بڑے تھے کہ خاندان اچھا گوشت نہیں خرید سکتا تھا، تو وہ رات کو گوشت کی دکان سے بچے ہوئے سستے ٹکڑے خرید کر لاتے تھے۔ آپ سوچے ذرا۔ جی، اور یہی ماحول منگر کی اپنی شخصیت میں بھی رچ بس گیا۔ نوعمری میں وہ وارن بفیٹ کے دادا کی کریانہ کی دکان پر کام کرتے تھے۔ ارنسٹ بفیٹ کی۔ جی، ارنسٹ بفیٹ۔ اور یہ کوئی آسان نوکری نہیں تھی۔ ہفتے کے دن وہ صبح سے شام تک تقریباً 12 گھنٹے کام کرتے تھے۔ 12 گھنٹے، اور اس پوری محنت کے بدلے انہیں ملتا کیا تھا؟ صرف $2۔ صرف $2۔ اور مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ ارنسٹ بفیٹ ان سے کہتے تھے کہ کل ٹیکس میں سے 2 پینی تمہیں بھی دینی پڑیں گی۔ بالکل، لیکن اسی تجربے نے منگر کی سوچ کی بنیاد رکھی۔ انہیں بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ صرف سخت محنت کی ایک حد ہے۔ آپ دن میں 12 کے بجائے 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، شاید 20 کر لیں، لیکن 24 تو نہیں کر سکتے۔ بالکل، اس محنت کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اور اس سے آپ کبھی بھی مالی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اسی احساس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ پیسہ کمانے کے بہتر، زیادہ مؤثر طریقے تلاش کریں۔ وہ ایک ایسی گیم کھیلنا چاہتے تھے جہاں جیت کا فیصلہ صرف گھنٹوں کی محنت سے نہ ہو، بلکہ ان کی ذہانت سے ہو۔ وہ اپنی سویٹ ایکوٹی کو کہیں اور لگانا چاہتے تھے۔ جی، وہ ہارورڈ لا اسکول سے فارغ ہوئے اور لاس اینجلس چلے گئے۔ بظاہر تو سب کچھ بہترین لگ رہا تھا، لیکن پھر 1950 کی دہائی آئی، اور یہ ان کی زندگی کا وہ دور تھا جس نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتیں۔ 1953 میں ان کی اپنی پہلی بیوی سے طلاق ہو گئی۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ جی ہاں، اس صدمے سے وہ ابھی نکلے بھی نہیں تھے کہ ٹھیک 1 سال بعد 1954 میں ایک ایسی خبر ملی جو کسی بھی والد کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ انہیں پتا چلا کہ ان کا 8 سالہ بیٹا ٹیڈی لیوکیمیا کا شکار ہے، خون کا کینسر۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کوئی شخص اتنے کم وقت میں اتنے بڑے صدمات سے کیسے گزر سکتا ہے۔ اور وہ تقریباً ٹوٹ ہی گئے تھے۔ اس وقت ہیلتھ انشورنس کا رواج عام نہیں تھا، تو منگر کے پاس بھی کوئی انشورنس نہیں تھی۔ مطلب علاج کے سارے اخراجات اپنی جیب سے؟ سب کچھ اپنی جیب سے۔ وہ ہر روز ہسپتال جاتے، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے، اور پھر گھر آ کر روتے۔ اس 1 سال میں وہ مالی طور پر کنگال ہو گئے۔ اور ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اس صدمے سے ان کا وزن تقریباً 10 کلو کم ہو گیا تھا۔ جی، اور پھر تشخیص کے ٹھیک 1 سال بعد 9 سال کی عمر میں ٹیڈی کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی بہت تاریک ہو جاتی ہے۔ یہ صرف مالی نقصان نہیں تھا، یہ ایک ناقابل تلافی انسانی صدمہ تھا۔ بالکل، اور اسی راکھ کے ڈھیر سے منگر کی زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ پیدا ہوا۔ کیا تھا وہ؟ اسی تجربے نے انہیں شدت سے یہ احساس دلایا کہ اگر آپ کے پاس ایک مالی حفاظتی دیوار، ایک سیفٹی نیٹ نہ ہو، تو زندگی ہمیشہ ایک دھاگے سے لٹکی رہتی ہے۔ ویڈیو میں $100,000 کی رقم کا ذکر ہے، جو آج کے حساب سے 1 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ جی، منگر کو سمجھ آ گیا کہ اس رقم کے بغیر آپ ہمیشہ غیر محفوظ رہتے ہیں۔ ایک بیماری، ایک حادثہ، کوئی بھی غیر متوقع واقعہ آپ کو واپس صفر پر لا سکتا ہے۔ اور یہیں سے پہلے 1 کروڑ کی اہمیت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حد ہے۔ بالکل، منگر کا کہنا تھا کہ چھوٹی رقم پر کمپاؤنڈنگ سود کی باتیں کرنا ایک طرح سے خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں
اور اس پر آپ کو 10% منافع مل بھی جائے تو وہ کتنے بنے؟ صرف 500 روپے۔ صحیح، اس سے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو اس کا 10% 10 لاکھ روپے بنتا ہے، اور یہ وہ رقم ہے جو آپ کو آزادی دے سکتی ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کرتا ہے، اور اسے 20% منافع بھی ہو جاتا ہے، جو کہ بہت اچھا منافع ہے۔ بہت اچھا، تو یہ بنے صرف 10,000 روپے۔ اب اگر خدا نخواستہ گاڑی کا کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گھر میں کسی کو ہسپتال جانا پڑ جائے تو یہ 10,000 روپے ایک ہی دن میں ختم۔ اور آپ ایک بار پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اسی لیے منگر کا مشورہ بہت صاف اور تھوڑا کڑوا تھا۔ کیا مشورہ تھا؟ جب تک آپ 1 کروڑ کے ہندسے تک نہ پہنچ جائیں، اپنی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ حصہ بچائیں۔ اس دوران اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ مہنگی گاڑی، بڑا گھر، غیر ضروری چھٹیاں، یہ سب انتظار کر سکتا ہے۔ پہلا کروڑ آپ کو شاید بہت امیر نہ بنائے، لیکن یہ آپ کو ایک ایسے کھیل میں داخل کر دیتا ہے جہاں آپ ہارنے کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ اور مستقبل کے لیے زیادہ مواقع۔ تو اپنے بیٹے کی موت اور مالی بربادی کے بعد منگر نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا۔ انہوں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک بڑا قرض لیا اور ایک چھوٹی سی کمپنی خریدی۔ ٹرانسفارمر بنانے والی کمپنی؟ جی، یہ ان کا پہلا بڑا کاروباری منصوبہ تھا۔ اس وقت کورین جنگ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار شروع میں بہت کامیاب رہا۔ لیکن یہ کامیابی عارضی تھی۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، مارکیٹ میں مقابلہ بہت بڑھ گیا۔ نئی کمپنیاں آ گئیں، اور ہر کوئی قیمتیں کم کرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منافع تقریباً ختم ہو گیا اور آخر کار منگر کی یہ کمپنی ڈوب گئی۔ ایک پوری کمپنی کا ڈوب جانا تو کسی کا بھی حوصلہ توڑ سکتا ہے۔ بالکل، لیکن منگر نے اسے ایک ناکامی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مہنگی ٹیوشن فیس کے طور پر دیکھا۔ اس تجربے نے ان کی سوچ کو کیسے بدلا؟ اس نے ان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس ناکامی سے انہوں نے 2 بہت اہم سبق سیکھے۔ اچھا، پہلا یہ کہ کاروبار کے شروع میں قرض لینا، یعنی لیوریج کا استعمال کرنا، بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا اور سب سے اہم سبق یہ تھا کہ یہ قرض ہمیشہ ایسے منصوبے کے لیے لینا چاہیے جس میں فائدہ یعنی اپ سائڈ بہت زیادہ ہو اور خطرہ یعنی رسک بہت کم ہو۔ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ قرض کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں۔ وہ اسے ایک 2 دھاری تلوار سمجھتے تھے۔ اگر آپ اسے بغیر سوچے سمجھے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا، جیسا کہ ان کے ٹرانسفارمر کے کاروبار میں ہوا۔ لیکن اگر آپ اسے ذہانت سے استعمال کریں، جہاں نقصان محدود ہو لیکن منافع لامحدود، بالکل، تو یہ آپ کی ترقی کو کئی گنا تیز کر سکتا ہے۔ اور اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں قدم رکھا۔ جی، حالانکہ وہ اس شعبے کے بارے میں تکنیکی طور پر کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ایک وکیل ہونے کے ناطے وہ ہر معاہدے کا گہرائی سے تجزیہ کر سکتے تھے۔ ان کے پہلے 2 پروجیکٹس تو ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن ان کی تیسری ڈیل وہ تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک ماسٹر کلاس تھی کہ کیسے بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کو اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس ڈیل میں؟ انہیں ایک بہترین جگہ پر پراپرٹی ملی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ زمین حکومت کی ملکیت تھی اور صرف 49 سال کی لیز پر دستیاب تھی۔ اچھا، تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے قانون کے مطابق کوئی بھی بینک ایسی پراپرٹی پر قرض دینے کو تیار نہیں تھا جس کی لیز 50 سال سے کم ہو۔ اوہ، یہ تو ایک سخت اصول تھا۔ جی، تو منگر جس بھی بینک کے پاس گئے، سب نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ تو بظاہر یہ ایک ناممکن سودا تھا، سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ بالکل، کوئی بھی عام شخص اس موقع کو چھوڑ دیتا، لیکن منگر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک بینک کے چکر لگاتے رہے۔ آخر کار بہت تلاش کے بعد انہیں ایک چھوٹا مقامی بینک ملا، اور اس بینک کی اپنی ایک مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ اس نے حال ہی میں بہت سے لوگوں سے ڈپازٹس لیے تھے اور اب اسے ان ڈپازٹس پر سود ادا کرنے کے لیے جلد از جلد کسی کو قرض دینا تھا۔ وہ قرض لینے والوں کو شدت سے تلاش کر رہے تھے۔ یہاں قسمت اور ذہانت کا ایک بہترین امتزاج نظر آتا ہے۔ اور منگر نے اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
جب انہوں نے بینک کو کاغذات دکھائے تو بینک نے اپنی ضرورت کی وجہ سے اس 49 سال والی شرط کو نظر انداز کر دیا اور انہیں قرض دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کھیل پلٹ گیا۔ بالکل۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کہ منگر نے منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے قرض ملتے ہی اس پراپرٹی کو فوراً ایک بڑے منافع پر بیچ دیا۔ اور اس ایک ڈیل کے بعد انہوں نے مزید 2 ڈیلز کی۔ صرف ان 5 ریل اسٹیٹ پروجیکٹ سے انہوں نے کل $1.4 ملین کمائے۔ آج کے حساب سے یہ تقریباً 12 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور جس لمحے یہ رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں آئی، وہ جانتے تھے کہ وہ مالی طور پر آزاد ہو گئے ہیں۔ یہی وہ آزادی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے تلاش میں تھے۔ منگر نے ایک بار کہا تھا، میں ارب پتی نہیں بننا چاہتا تھا، میں صرف آزاد ہونا چاہتا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی انہیں یہ نہ کہہ سکے کہ وہ اپنے بیمار بچے کے ساتھ رہنے کے لیے چھٹی نہیں لے سکتے۔ اور وہ اس آزادی کے تصور کی بہت خوبصورتی سے وضاحت کرتی ہیں۔ منگر کے مطابق پیسہ ایک ایسے ملازم کی طرح ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا، کبھی چھٹی نہیں لیتا اور آپ کے سوتے ہوئے بھی آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ 24 آورز۔ جی، ایک بار جب آپ کے پاس یہ ملازم آ جاتا ہے تو آپ اپنی زندگی اپنی شرائط پر جینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کسی ایسے شخص کے لیے جو یہ سن رہا ہے اور اس سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، منگر کا دیا ہوا اصل فارمولا کیا ہے؟ دیکھیں، منگر خود کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک پرانا اور بورنگ طریقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ زیادہ کماؤ، کم خرچ کرو اور جو بچت ہو اسے سمجھداری سے مسلسل سرمایہ کاری کرتے رہو۔ وہ اسے سویٹ ایکویٹی کہتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے خون پسینے کی کمائی۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں، صرف نظم و ضبط اور صبر۔ اور یہاں اس سفر کا نفسیاتی پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے، جس کا ذکر آپ نے شروع میں بھی کیا تھا۔ جی، یہ سب سے اہم ہے۔ منگر کہتے ہیں کہ اس راستے میں آپ کو بہت سے شارٹ کٹس اور سنہری اسکیمیں نظر آئیں گی۔ لوگ آپ کو کرپٹو، اسٹاک ٹپس اور جلدی امیر ہونے کے ہزاروں طریقے بتائیں گے۔ لیکن کامیابی اسی پرانی اور بورنگ حکمت عملی پر قائم رہنے میں۔ بالکل، اگر آپ ہر چند مہینوں بعد اپنی حکمت عملی بدلتے رہیں گے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ سفر آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اور اگر کوئی اس راستے پر ثابت قدم رہے تو کمپاؤنڈنگ کی طاقت واقعی حیران کن ہے۔ یہ اعداد و شمار دماغ گھما دیتے ہیں۔ ہاں، اگر پہلا کروڑ کمانے میں 10 سال لگتے ہیں تو اگلا کروڑ کمانے میں صرف 6 سال لگیں گے۔ اور اس سے اگلا صرف 3.5 سال میں، پھر 2.5 سال، پھر 2 سال۔ اور یہ وقت تیزی سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ جی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی سرمایہ کاری کا منافع ہی ہر چند مہینوں میں 1 کروڑ کما رہا ہوگا بغیر آپ کے کوئی اضافی کام کیے۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ کا پیسے والا ملازم آپ سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو چارلی منگر کی کہانی صرف پیسے کمانے کی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک شخص نے اپنی زندگی کے بدترین صدمات کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ اس نے صرف دولت نہیں کمائی بلکہ حقیقی آزادی حاصل کی، جو اس کا اصل مقصد تھا۔ بالکل۔ اور یہ کہانی سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھوڑ جاتی ہے۔ منگر کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ مالی آزادی کا سفر ٹیکنیکی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ پہلا کروڑ اسی لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ آپ کے پیسے کا نہیں بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے صبر، آپ کی عادات کا امتحان لیتا ہے۔ اسے کمانے کے عمل میں آپ جو انسان بنتے ہیں وہ اس پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے بعد آپ صرف امیر نہیں ہوتے، آپ ایک مختلف، زیادہ مضبوط اور زیادہ باشعور انسان بن جاتے ہیں۔ یہ اصل انعام ہے۔